अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा केस में आज अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में और आज जो है शरीफ फैमिली यानी कि हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने दस्तावेजात यानी कि जो एविडेंस था उनके जवाब का उसको जमा करवाया है। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एविडेंस जमा करवाया था, साथ में शेख रशीद साहब ने भी अपना एविडेंस जमा करवाया था। उस पर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि जजेस के जो रिमार्क्स थे आज वो बड़े सख्त थे। जो एविडेंस कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 686 पेजेस पर मुश्तमिल था उस पर आज बरहमी का इजहार किया जजेस ने और यह भी कहा कि आपने हमारा वक्त जाया किया है। जो 600 से ज्यादा सफात दिए गए उस पर जजेस का कहना था कि इनका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, दरख्वास्त गुजार ने सच को खुद ही दफन कर दिया है। ये जजेस के रिमार्क्स थे आज अदालत में जिस पर कार्रवाई हो रही थी। और यह भी कहा गया कि अखबारी तराशे जमा करवाए गए हैं, अलिफ लैला की कहानी सुनाई गई है जिससे अदालत का वक्त जाया होगा। बात आपने 4 फ्लैट्स की थी लेकिन जो दस्तावेजात आपने जमा करवाए हैं वो 1982 से लेकर करवाए हैं और अगर इन तमाम सफात पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा किया जाए तो तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे इस केस को निपटाते हुए। तो जो जजेस ने रिमार्क्स दिए वो मैंने आपके सामने रखे। शरीफ फैमिली ने भी आज अपने दस्तावेजात जमा करवाए हैं और उन दस्तावेजात पर भी आज जज के ये रिमार्क थे कि वजीर आजम ने जो बात अवाम के सामने की थी और जो बात यहां पे वो कर रहे हैं उस मौकिफ में फर्क है। वो क्या है उसको जरा आगे जाके वाजे करेंगे, लेकिन पहले सुन ले कि आज इमरान खान साहब ये कहते रहे इस हेयरिंग के बाद कि कलाबाजियां खा रहे हैं वाले शरीफ फैमिली अपने बयान को बार बार बदल रही है, जबकि साद रफीक साहब का कहना था कि हम इमरान खान साहब को भागने नहीं देंगे। जरा सुनिए क्या कहा था। पहले कहानी थी फ्रॉम दुबई, नहीं रायवन टू दुबई, दुबई से जद्दा और जद्दा से मेफेयर। अब ये नई कहानी आई है कि रायवन से दुबई, दुबई से कतर और कतर से आप पहुंच गए हैं मेफेयर। सारी कौम को पता है कि ये पिछले 7 महीने में ये कितनी कलाबाजियां खाई हैं इस स्टोरी ने। अब इमरान खान आपको हम भागने नहीं देंगे और पिछली बार तो आपको छोड़ दिया, शर्मिंदा नहीं किया, इस बार आपको शर्मिंदा भी करेंगे। जी, इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये कतर की एक नई स्टोरी आ रही है जिसको मैं जरा आगे जाके वाजे करूंगा, लेकिन जिस केस का हवाला साद रफीक साहब दे रहे थे वो है ऑफशोर कंपनीज जो कि इमरान खान साहब की है और जहांगीर खान तरीन साहब की हैं। ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है जिसमें आज जहांगीर तरीन ने तो अपने जवाब जमा करवाए, लेकिन इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब ने कहा कि उनको मजीद वक्त चाहिए। 15 दिन का वक्त मांगा, 7 दिन का वक्त मिला है जिसमें इमरान खान साहब अपनी ऑफशोर कंपनीज और उसकी जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसके हवाले से जवाब जमा करवाएंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज जो मरियम नवाज साहिबा, हुसैन नवाज और हसन नवाज के जवाब जमा करवाए गए हैं उसमें तजाद है उस बयान से जो कि पार्लियामेंट में दिया था नवाज शरीफ साहब ने 16 मई 2016 को। वो क्या बात थी जो कि नवाज शरीफ साहब ने की, मैं कुछ ही देर में आपको सुनवाता हूं, लेकिन तफसीलन मैं आपको बताता हूं कि आज जो बयान हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से अदालत में जमा करवाया गया है, इसमें उन्होंने एक मुकम्मल फाइनेंशियल ट्रेल बताई है कि जो अपार्टमेंट्स हैं, लंदन के 4 अपार्टमेंट्स, वो किस तरीके से खरीदे गए। आगाज करते हैं इस बात का 1973 से, जब नवाज शरीफ साहब भी ये बता चुके हैं कि मियां मोहम्मद शरीफ जो कि वालिद है नवाज शरीफ साहब के, उनके जो असासे थे इत्तेफाक फाउंड्री, उसको नेशनलाइज किया गया। 1973 में नेशनलाइज किया गया। उसके बाद 1974 में मियां मोहम्मद शरीफ जो है वो दुबई जाते हैं और दुबई में उन्होंने एक स्टील मिल लगाई गल्फ स्टील के नाम से। ये 1974 में स्टील मिल लगाई गई थी, इसमें उनके 2 पार्टनर्स भी थे। इसके बाद मियां मोहम्मद शरीफ साहब को जो दुबई गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत फैसिलिटेट किया था इस दुबई स्टील में। जो जमीन थी वो लीज पे दी गई मियां मोहम्मद शरीफ को और इसके अलावा जो दूसरी सहूलतें थी वो भी मियां मोहम्मद शरीफ को फराम की गई थी। उनका जो तजर्बा है स्टील कंपनी में, स्टील बिजनेस में, वो देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको ये जमीन भी दी गई और दुबई गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट भी किया। साथ में जो सरमायाकारी थी इस दुबई स्टील के लिए, गल्फ स्टील के लिए, वो दुबई के एक मकामी बैंक से लोन लिया था जिससे इस कंपनी की, इस फैक्ट्री की सरमायाकारी हुई थी। आगे जाके ये बताते हैं कि 1978 में, 1974 में ये फैक्ट्री लगी थी, 1978 में 75% शेयर्स जो है मियां मोहम्मद शरीफ ने बेच दिए और उससे जो पैसा इनको मिला उन्होंने बैंक्स का कर्जा वापस किया। जो बैंक का कर्जा लिया था फैक्ट्री बनाने के लिए, वो कर्जा जो है 1978 में वापस किया गया 75% गल्फ स्टील के शेयर्स बेच के। बाकी बचे 25% शेयर्स जो कि 1980 में बेचे गए जब मियां मोहम्मद शरीफ ने यह फैसला किया कि मैं इस स्टील बिजनेस से अलग होना चाहता हूं। तो जो 25% शेयर था उनका, उसको बेचा गया और उससे 12 मिलियन दिरहम जो है वो शरीफ फैमिली को मिले और शरीफ फैमिली ने ये पैसे
تھانی فیملی کے ایک ریل اسٹیٹ بزنس میں لگا دیے. تو یہ قطر کی جو فیملی ہے, تھانی فیملی, اس کا آج پہلی دفعہ ذکر ہوا ہے. 12 ملین درہم اس تھانی فیملی کے ریل اسٹیٹ بزنس میں لگا دیے گئے, اور تھانی فیملی نے پھر یہ 4 اپارٹمنٹس خریدے. لندن کے پارک لین کے 4 اپارٹمنٹ, 16, 16A, 17 اور 17A, یہ 4 اپارٹمنٹ خریدے, اور ان کی جو ملکیت تھی وہ ان 2 آف شور کمپنیز کے پاس تھی, جو کہ جس کا ذکر بار بار پاناما پیپرز میں بھی ہوا ہے, یعنی کہ نیلسن اور نیسکول. تو یہ 4 اپارٹمنٹ ان 2 کمپنیز کی ملکیت تھی, اور یہ تھانی فیملی کے پاس تھے. پھر ان 2000 میں جا کر, تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال بعد, 2000 میں جا کر میاں محمد شریف نے, نواز شریف کے والد نے کہا کہ میرا جو حصہ ہے, تھانی فیملی کو کہا کہ میرا جو حصہ ہے اس کو آپ مجھے واپس کریں ریٹرن کے ساتھ, اور اس صورت میں کہ جو اپارٹمنٹس ہیں اس کو آپ منتقل کر دیں میرے پوتے یعنی کہ حسین نواز کے پاس. تو 2006 میں یہ ڈیل فائنل ہوئی. حسین نواز صاحب کو وہ تمام پراپرٹیز مل گئی, وہ ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی, اور یہ 4 اپارٹمنٹس ہیں جس کا بار بار ذکر ہوتا رہتا ہے. تو یہ آج منی ٹریل شو کی ہے, جس پہ صاف بتایا گیا ہے کہ قطر کی فیملی میں پیسہ انویسٹ کیا گیا, اور بعد میں اس پیسے کو نہیں لیا گیا, اس کے بدلے میں وہ اپارٹمنٹس حاصل کیے گئے 2006 میں. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی پارلیمنٹ میں وہ ذرا مختلف تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیکٹری, یہ جو اپارٹمنٹس ہیں, اس کے جو ذرائع ہیں, اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ مختلف ہے. وہ کیا کہتے تھے, ذرا سنیے. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی. اس فیکٹری کا افتتاح اس وقت کے دبئی کے حکمران شیخ راشد المکتوم مرحوم نے کیا. یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم میں فروخت ہوئی. تب ہمارے والد محترم حیات تھے. انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری, وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. میاں نواز شریف صاحب فرما رہے تھے یہ ہیں وہ ذرائع, یہ ہیں وہ وسائل جس سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. 1980 میں دبئی میں جو سٹیل مل تھی وہ بیچی. یہ دونوں موقف سیم ہے, لیکن نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پیسہ قطری انویسٹمنٹ میں نہیں گیا, وہ پیسہ ہم نے لگایا 2001 میں جو جدہ میں سٹیل مل لگائی تھی, اور وہ سٹیل مل 12 ملین میں بیچی, اس پیسے سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. تو کون سا بیان ٹھیک ہے, آج جو عدالت میں جمع کروایا گیا نواز شریف صاحب کے بچوں کی جانب سے وہ بیان ٹھیک ہے, یا جو اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس نواز شریف صاحب نے بیان دیا یہ بیان ٹھیک ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے, اور جس قسم کے ایویڈنسز پی ٹی آئی نے جمع کروائے اس پر بھی بات ہوگی. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے عمران اسماعیل صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے دانیال عزیز صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ دانیال صاحب, آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ تو ایک تضاد ہے, نواز شریف صاحب کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ 2001 میں جو جدہ میں ہم نے اسٹیل مل لگائی, 2005 میں اس اسٹیل مل کو بیچا, اس سے جو وسائل آئے, اس سے جو پیسے آئے, اس سے ہم نے لندن فلیٹس خریدے. لیکن آج بیان میں مریم نواز, حسین نواز اور حسن نواز نے مختلف بات کی. انہوں نے کہا کہ پیسہ جو ہے دبئی اسٹیل کا وہ ہم نے لگایا تھا التھانی فیملی کے ریل اسٹیٹ بزنس میں, اور پھر اس کے حصول میں ہمیں جو ہے اپارٹمنٹس ملے جب ہم نے اپنی انویسٹمنٹ واپس مانگی. جی, آپ کی بات جو آپ تضاد ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں ایکچولی یہ ہے نہیں, اور میں اس میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں جتنا مجھے پتہ ہے, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے بزنس ڈیلنگز ان کی ہیں, یا جو مجھے معلومات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. جو حسین نواز صاحب کا بیان تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جوید چودھری صاحب کا ایک پروگرام تھا اس پیناما لیکس کے کھلنے سے بہت پہلے, جی, جس میں انہوں نے چند ہفتے پہلے جی انہوں نے یہ ساری سرمایہ کاری جو ہے وہ واضح کی, اور یہ بتایا انہوں نے کہ کہاں سے. اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ دوستوں نے ان کی مدد کی, اور کچھ اور لوگوں نے انویسٹمنٹ کی, اور کچھ انہوں نے خود اس میں ڈالی جو جدہ میں جو سٹیل میں لگائی اس بارے میں. جی بالکل. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مجھے معلومات ہیں, اور یہ میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ جو ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی تھی میاں محمد شریف صاحب نے تھانی فیملی کے ساتھ 1980 میں, جس کا ذکر آج پہلی دفعہ ہوا ہے. جی, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1980 میں یہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے یا ایم پی اے تھے, میاں محمد نواز شریف صاحب منسٹر فائنانس تھے پنجاب کے یا فیڈرل کے یا کسی
کسی کے پاس پوری فیملی میں کوئی عہدہ تھا 1980 میں؟ نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ. کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. وہ جو یہ جو ایک جھوٹ کا پلندہ بیچتی ہے پی ٹی آئی, میں سارا کچھ بتاؤں گا. آپ کے پاس جتنی معلومات ہے میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں. آج جو جواب دیے ہیں اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ 10 دسمبر 2000 میں دفعہ ریپیٹ کر لیں, میری ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عجیب سی بات ہے. اور جا رہے ہیں نا آپ, اس پہ رہنا. میں اسی پہ رہ رہا ہوں نا, میں اسی پہ رہ رہا ہوں. میں نے وہ بات کرنی ہے, آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے کہ سب کالا دھندا ہے. نہیں, میں تو صرف ثابت کر رہا ہوں, بار بار ذکر کر, میں نے سن لیا آپ کی بات. میں بھی آپ کو ذرا جو میں چاہ رہا ہوں ایمفسائز کرنا میں بھی کروں گا نا کہ 1980 میں کوئی لوٹ کو سوٹ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کوئی عہدہ ہی نہیں تھا. تو یہ ان کی بات جھوٹی ہوئی نا, یہ میں کہہ رہا ہوں. اب آتے ہیں واپس اس بات پہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جو تضاد ہے. جی تضاد نہیں ہے, آپ کہہ رہے نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلومات نہیں ہے اور میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے معلومات میں. اس میں معلومات کے لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی مختلف ادوار میں, اس ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ جو گلوبل ہے وہ بہت ساری جگہ پر انہوں نے کیا, فنڈ کی صورت میں تھا, اس میں سے مختلف ٹائم پہ پروفٹ لیا گیا تھا. ایک ٹائم تھا اس کا جو یہ عزیزیہ مل کا لگانے کا بھی اس میں کچھ حصہ لیا گیا تھا, جو انہوں نے بتایا کہ کچھ مدد بھی ہوئی اور کچھ اور لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی اس میں. نہیں سر, عزیزیہ کی بات کیونکہ اس پورے بیان میں جو کہ ایک حلفن بیان ہے کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے, اس میں جدہ سٹیل مل جس کو عزیزیہ سٹیل مل کہتے ہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے. اس میں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن یہ بتائی گئی ہے, التھانی ریل اسٹیٹ میں ہم نے 12 ملین درہم جمع کروائے. 2000 میں میاں شریف نے کہا کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس چاہیے. اور 2000 میں ایک سیکنڈ سن لیں, تھانی فیملی نے میری سن لیں, آپ ایسا کریں, وہ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ حسین نواز کے نام کر دیے. میرے بھائی تھانی فیملی نے اپارٹمنٹ حسین نواز کے نام کر دیے. ایسے کریں, نواز شریف صاحب میں خاموش ہو جاتا ہوں, آپ 5-6 دفعہ جو آپ نے سٹوری بنانی ہے نا وہ بتا دیں. میں سٹوری نہیں بنا رہا, یہ مریم نواز, حسین نواز, حسن نواز صاحب کے جواب ہیں. میں سن لیا. آپ نہیں سن رہے, آپ سن نہیں رہے. اگر آپ سن رہے ہوتے دانیال صاحب, آپ مجھ سے زیادہ, جب میرا ٹائم ہوگا بتا دینا, میں بول لوں گا. آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں دانیال صاحب, جب میرا ٹائم ہوگا بتا دیں, میں بولوں گا. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے اس میں. لیکن آپ کم از کم 4-5 دفعہ اور یہ کہہ لیں جو آپ نے بار بار کہہ رہے ہیں, 1-2 دفعہ اور کہہ لیں. یہ رات کو بھی چلنا ہے, کوئی بات نہیں, سن لیں گے لوگ آپ کی بات. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, آپ سنیں تو میں بتاؤں گا. اس میں آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھانی فیملی ہے, جیسے کہ آپ نے کورٹ میں دیکھا, جو آپ بار بار اس چیز پہ اصرار کریں, پہلی دفعہ نام آیا, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو کورٹ میں بیان جمع ہوا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے فار دی پرپس آف دا کورٹ اونلی. یہ ایک خط کی بات کر رہے ہیں آپ, جو خط جمع کروائے, جی, جو ان کا ایفیڈیوٹ حماد بن جاسم کا, جس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں, کیونکہ یہ سائنڈ بائی دا کورٹ ہے اور سائنڈ بائی دی ایمبیسی ہے. جی, کورٹ نے صرف یہ کہا تھا آپ نیشن کے لیے, کیونکہ میں وہاں تھا, آپ شاید نہیں تھے, میرے نمائندہ, انہوں نے نمائندے کو بلا لیں پھر. جی بلا لیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ضرور دیکھیں گے اس کی ایویڈنشری ویلیو کے لیے. اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں, اور آپ انگریزی مجھ سے اچھی جانتے ہیں, اس نے کہا سنی سنائی باتیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ I was informed, I understood at that time, I can recall, یہ ایفیڈیوٹ میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. اس کے بعد میری عرض سن لیں, اس کے بعد جو آخری جملہ ہے اس کی طرف ان کو توجہ دلوائی گئی تھی اسی کورٹ میں, اور انہوں نے وہ پڑھ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کی ایویڈنشری ویلیو دیکھ لیں گے. پڑھ لیں آپ آخری جملہ بھی, یہ خط کی بات کر رہے ہیں آپ. جی پڑھ لیں آخری جملہ بھی پڑھ. جی مجھے پتا ہے, پڑھ لیں نا, وہ بھی بتا دیں نا. میں بات کر رہا ہوں مریم نواز. بھائی آخری جملہ تو پہلے ایک بات تو ختم بتا دیں, کون سا جملہ, آخری جملہ بتائیں کیا لکھا. This statement is private and confidential. نہیں, اس جو لاسٹ جو پیراگراف میں, In the year 2006, the accounts in relation to the above investment were settled between Hussain Nawaz and Al Thani family. آگے جی, who then delivered اس کے آگے لکھا ہے کہ سارے یہ ریکارڈ موجود ہے اور دے سکتے ہیں, لکھا ہوا ہے نا. نہیں یہ نہیں لکھا ہوا. Shares refer to para 4 above to the representative of Mohammad Hussain. یہ وہی نقطہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, جس کو آپ سن نہیں رہے. آپ غلط جگہ سے پڑھیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے اور ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ پڑھ لیں, اس لیے ایفیڈیوٹ ہے. یہ لے لیں مجھے, یہ لے لیں جی. آپ وہ نقطہ سن نہیں رہے جو میں بتا رہا ہوں, جو اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ التھانی فیملی نے اپارٹمنٹ دیے حسین نواز کو. اس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے پیسے سے خریدے. آپ وہ 6-7 دفعہ اور بتا لیں, میں آپ کو یہ سن لیں, آپ نے جملہ پوچھا, سن لیں, جو آپ جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہے تھے, میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں پڑھ لیں, میں نے اسی لیے کاغذ دیا. The foregoing as far, آپ پہلے اس سے میں پڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اچھا, آپ کے دادا ہیں؟ نہیں جی, نہیں حیات ہے. اگر میں آج آ کے کہوں کہ آپ اپنے دادا جو حیات نہیں ہیں ان کے 40 سال پہلے کا بجلی کا بل مجھے دکھا دیں, آپ لے آئیں گے؟ میں نہیں دکھا سکوں گا. تھینک یو ویری مچ. آپ سن لیں ذرا. جی, The foregoing as far as my recollection of events and the available records in Doha depicts the relationship between the.
اویلیبل. جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایڈمٹ کر لیا. جی بالکل ایڈمٹ کر لیا کورٹ نے. اب آگے بڑھیں سر اس سے. اب آپ یہ تعصب دینے کی کوشش نہ کریں. یہ خط نہیں ہے میرے بھائی, یہ ایفیڈیوٹ ہے. دانیال صاحب یہ ایکٹنگ آپ کر رہے ہیں, مجھے ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیں. میں بالکل ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ نے جواب نہیں دیا. 3-4 دفعہ کر لیں. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ. جتنی دفعہ آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں, پھر مجھے بتا دیں, میں جواب دے دوں گا. پھر آپ جواب اسی چیز کا دے گا. جی ضرور. آج مریم نواز, حسین نواز اور حسن نواز نے یہ جواب دیا ہے کہ التھانی فیملی میں جو ہماری انویسٹمنٹ تھی اس کے بدلے میں ہمیں یہ 4 اپارٹمنٹس ملے 2006 میں. ٹھیک ہے, یہی لکھا ہے جواب میں, اگر آپ چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی صحیح. نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ سنائیے ذرا ایک دفعہ پھر. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی. اس فیکٹری کا افتتاح اس وقت کے دبئی کے حکمران شیخ راشد المکتوم مرحوم نے کیا. یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم میں فروخت ہوئی. تب ہمارے والد محترم حیات تھے. انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری, وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. یہ ہیں وہ ذرائع. ایک جملہ مجھے بولیے. جو آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی ہے پرائم منسٹر صاحب کے بھی جو ریکارڈنگ دکھائی ہے, اس میں اگر آپ اس کو وربیٹم پڑھیں گے تو اس میں جملہ ختم ہوتا ہے اور اگلا جملہ شروع ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیا مریم نواز اور حسین نواز کے سٹیٹمنٹ میں یہ نہیں بتایا کہ وہ جو 33 ملین درہم ہے, 33 ملین درہم جب گلف سٹیل بکی, جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہی کہا ہے, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ 25% اس کے شیئرز جو تھے اس 33 وہ 3.15 ملین ڈالر بنتے ہیں. 12 ملین درہم جو ہے, 12 ملین ڈالر, 12 ملین درہم جو ہے وہ 25% ہے. یار ایک گفتگو بھی ہو سکتی ہے, میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو 33 کو آپ کائنڈلی 20.25 سے ملٹیپلائی کریں, آپ کو 12 ملین درہم مل جائیں گے. تو میں تو اس چیز کو نیگیٹ ہی نہیں کر رہا ہوں. سن تو لینا, تو پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, میں تو اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. سن تو لینا, سن تو لیں بھائی, کیا ہو گیا یار, کوئی لڑائی ہے صاحب, آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے میں بات کیا کر رہا ہوں. میرے پیارے, میں آپ کو کنیکٹ کرنے لگا ہوں نا, آپ کا تضاد ختم کر رہا ہوں میں, جو آپ نہیں چاہ رہے کہ ہو اور تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, تو سن لیں, تضاد ختم لے لیں تھوڑی سی تکلیف. میں نے آتے ساتھ ہی کہا ہے ایوڈیکس رکھ لینا, کریں تضاد. اس میں جو وہ 33 پرائم منسٹر کی سپیچ میں وہ جو 33 ملین درہم کی بات کر رہے ہیں, کیا اس میں جو 12 ملین درہم لکھے ہیں اس 33 کے 25% بنتے ہیں نا, اور یہی لکھا ہوا ہے نا, سن لیں, اور یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے انویسٹ کیے تھانی فیملی کے ساتھ. تو جب پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ تھے وہ وسائل, سن لیں میری بات, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف جدہ کے 17 ملین میں سے خریدے ہیں, انہوں نے وہ 33 ملین کا بھی ذکر کیا ہے, جو اب اس میں ذکر کیا کہ یہ تھے وہ وسائل. تو یہ مجھے, تو آپ کیوں اس کو صرف جدہ کی میل سے جڑوا کر رہے ہیں, کیوں بتائیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے, میرے خیال سے آپ اس نقطے پہ آنا نہیں چاہ رہے جو میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں تو دونوں چیزوں کو جوڑ رہا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں بڑی سمپل ہے, میں ذرا عمران اسماعیل صاحب کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, ضرور جائیں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جدہ اسٹیل بیچی. نہیں, یہ صرف نہیں کہہ رہے, آئی ایم سوری, انہوں نے کہا گلف سٹیل بیچی. سن لیں, میں آپ کو آخری جملہ دونوں چیزیں بتائیں. اچھا چلیں, یہ بہت اچھا ہے, یہ بالکل بتا دیتا ہوں. دبئی اسٹیل بیچی 9 ملین ڈالر میں. 9 ملین ڈالر, 33 ملین درہم کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر. 9 ملین ڈالر بنتے ہیں سر, وہ بھی بنتے ہیں نا. جی تو 33 جڑ گیا نا. سن لینا اب آگے کیا کہہ رہے ہیں, میں پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں. دبئی اسٹیل مل بیچی 9 ملین ڈالر میں. 9 ملین ڈالر کا 25% کیا ہے. 2001 میں, میں اس کو کانٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں, 2001 میں انہوں نے اسی پیسے سے جدہ اسٹیل لگائی. جدہ اسٹیل بیچی 2005 میں, اور وہ بیچی 12 ملین ڈالر کی. یہ وہ وسائل ہیں جس سے ہم نے خریدے لنڈن اپارٹمنٹس. یہ بات ہے کوٹ ان کوٹ. اس پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ تھانی فیملی نے ہمیں وہ اپارٹمنٹس ٹرانسفر کیے 2006 میں اس انویسٹمنٹ کے عوض جو ہم نے کی تھی. تو یہ باتیں جدہ اسٹیل کی کہاں ہے؟ یس, او پلیز انڈرسٹینڈ, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک بہت زیادتی کر رہے ہیں. سن لیں میری بات, آپ پرائم منسٹر کا یہ وہ وسائل جو ہے صرف جدہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ گلف سٹیل کے جو 33 ملین درہم انہوں نے خود بتائے ہیں, اس میں سے 25% جو ہیں وہ التھانی کے, اس کو کیوں آپ بھول رہے ہیں؟
کیونکہ اس میں کہیں ذکر نہیں کیا جدہ کا. یہ بیان کس کا ہے؟ میرے بات سنیں میرے بھائی, اس بیان میں جدہ کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ جدہ اسٹیل مل کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ میرے پیارے بھائی, پرائم منسٹر نے ایک اوورال سارا بتایا آپ کو, ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب ذرا, کوئی مسنگ نہیں ہے اور کوئی تضاد نہیں ہے. یہ اے آر وائی والا کام نہ کریں آپ. میں پھر آتا ہوں, نہیں وہ والا کام نہیں کرتے, نام پی ٹی وی 2 بن جاتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے, نام اے آر وائی بنتے ہیں, نہ پی ٹی وی 2 بنتے ہیں, کوئی نہیں بنتے. عمران اسماعیل صاحب, آج جو ہوا ہے, آپ کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں, جو ججز کے ریمارکس پی ٹی آئی کے بارے میں تھے, پہلے اس حوالے سے بتا دیں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے یا کوئی تضاد نہیں ہے؟ ان کو تو پہلے دن سے نظر آ رہا ہے, ان کو تو پکوڑے بھی نظر آ رہے ہیں. جی جی عمران صاحب. دانیال صاحب, آپ نے آدھا گھنٹہ آپ نے اپنا راگ الاپا, اب تھوڑا سا مجھے بھی بولنے دیں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے ان کو انگیج کر کے رکھا تھا. جی, آپ کو بیٹھ کے آرام سے سنیں, کوئی بات. اچھا عمران صاحب, میں آپ کو وقت دیتا ہوں, مجھے کام کرنے دیں, پھر میں آپ کو مکمل وقت دیتا ہوں, مجھے ایک بریک لینے دیں, پھر طرف آتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں, میں نے انگیج رکھا تھا, اس لیے میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکا اس حصے میں. ایک بریک کے بعد میں آپ سے تفصیلاً جواب لے لیتا ہوں اس کے. جی ویلکم بیک ناظرین. دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کوئی تضاد نہیں ہے نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے بیانات کے درمیان. میں نے کہا ہے تضاد ہے. عمران اسماعیل صاحب, آپ نے جو ایویڈنس جمع کروائے اس پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا نظر آیا آج کی اس ہیئرنگ میں؟ شہزاد, آج تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے جو لیٹر جمع کرایا ہے یہ جسیم کا, اس سے تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آج تک یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تو جھوٹ ہے نا. یا تو جو نواز شریف صاحب کہتے رہے آج تک وہ جھوٹ ہے, یا یہ لیٹر جو ہے اس میں جھوٹا ہے. یہ تو اب ان کو خود ہی چوز کرنا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے. بچے جھوٹ بول رہے ہیں یا نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے ایک بار نہیں, متعدد بار انہوں نے یہ بات آن دا ہاؤس آف دا فلور یہ بات کہی. انہوں نے پورا سمجھایا کہ کیسے انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد اب انہوں نے پبلک میٹنگز گیدرنگ میں یہ بات کہی, اور انہوں نے ایک بار قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ کیسے کیا تھا. اس میں کوئی شہزادے کا ذکر نہیں تھا. یہ ایکسپرٹ ہیں اس کے اندر, یہ لیٹرز لے کے آنے میں, یہ پہلے بھی لا چکے ہیں اس طرح کا لیٹر کہ جی یہ گفٹ, ان کو اتنے بڑے بڑے گفٹ ملتے ہیں کہ جس کے ہم حیران ہی رہ جاتے ہیں, عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کوئی کسی کو اتنا بڑا گفٹ کیوں دے گا, کیا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے. گفٹ نہیں ملا اس میں, لیکن زمین ملی تھی نا, زمین جو فیسیلیٹیٹ کی تھی, دبئی زمین. اس میں نہیں, وہ ہر چیز میں آپ کو نکل آئے گا کچھ نہ کچھ. ان کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں کہ جی اگلا تو سوچتے ہی رہ جاتا ہے کہ کس طرح کر ممکن ہوگا کہ میں یہ کر پاؤں گا, کہ جناب یہ ساری چیز ہو جاتی ہے. پھر یہ انہوں نے پیسہ قطری کے ساتھ انویسٹ کیا, قطری کمپنی کے ساتھ. اس نے وہ جا کے وہاں پہ وہ لے لی, اپارٹمنٹ لے لیے. وہ اپارٹمنٹ انہوں نے لے لیے. طوطا مینا کی کہانی سنا رہے ہیں. وہ جدہ بالکل غائب ہو گیا بیچ میں سے. پہلے تو وہ جناب بڑا قطرہ جوڑ کے انہوں نے کام کیا تھا جمع کر کے, اب وہ قطر ہو گیا, قطرہ کا الف ہٹ گیا اس کے اندر سے. یہ کہانیاں نہ سنائیں, سالڈ بات کریں. یہ اب تو پھنس گئے ہیں اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طوطا مینا کی کہانیاں سنا رہے ہیں. مجھے آپ کے کیس کے متعلق ذرا بات کرنے دیں. آج ججز نے جو ریمارکس دیے وہ آپ کے شواہد میں دیے کہ آپ لیلا مجنو کی کہانیاں سنا رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں کورٹ کا. اور جب یہی سوال ہم بار بار آپ سے پچھلے 3-4 ہفتوں سے کر رہے تھے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے, سیاسی کیس اپنی جگہ, قانونی کیس میں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کہا بھرپور ایویڈنس ہیں, جمع آپ نے کرائے ٹیلی ویژن کی کلپس, اخبار کی کٹنگز, اور اس کے علاوہ اسد خالد صاحب کی کتاب. دیکھیں شہزاد, ہم نے 600 پیجز سے زیادہ ایویڈنسز جمع کرائے ہیں. میرے پاس ابھی بھی پڑے ہیں کچھ ایویڈنسز, یہ سارے I can't show you on TV, لیکن اس کو کیا کریں, اس میں آج میرے خیال سے جج نے یہ بھی ریمارک دیا ہے کہ اخبار کے تراشوں میں جو ہے اگلے دن پکوڑے کھائے جاتے ہیں. جمع کریں اخبار کے تراشے 4 ہیں, there are 4. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 600 سے زیادہ پیجز جمع کریں. اس میں سے جو کورٹ کو irrelevant لگ رہا ہے وہ کورٹ نکال دے. we respect that, کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں شہزاد, بات یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, یہ کمپنی میں آپ کو جنرل مینیجر ہائر کیا گیا کمپنی میں, کمپنی لاغر و بیمار مریض ہوتی جا رہی ہے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور معلوم ہے شہزاد صاحب بینٹلی چلا رہے ہیں. تو کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں, جو مالکان ہیں, انہوں نے پوچھا کہ شہزاد صاحب یہ بینٹلی کہاں سے آئی ہے؟ تو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ پروف لائیں, کہ آپ ایویڈنس لائیں کہ میں نے چوری کی ہے. او بھائی یو آر ریسپانسبل, آپ کہہ رہے تھے نا عمران صاحب ایویڈنس ہے. اچھا میری بات سنیں عمران صاحب, کمپنی کے اندر چوری ہوئی ہے. آج عمر چیمہ جو کہ آئی سی آئی جے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آئی سی آئی جے میں, انہوں نے یہ کہا کہ جتنا پیسہ آپ اپنے جلسے اور دھرنے میں خرچ کرتے ہیں, اتنا اگر آپ وہاں پہ کچھ انویسٹیگیشن کروا لیتے شاید کوئی کام کے پیپر آپ کے پاس آ جاتے. آپ صرف وہ ایویڈنس دے کے جا رہے ہیں جو آپ ٹی وی چینلز پہ سنتے ہیں, وہ ایویڈنس پی ٹی آئی نے جمع کرایا. اپنے طور پہ آپ نے کوئی ایک نئی چیز, کوئی ایک نیا کاغذ نہیں جمع کروایا ہے.
शहजाद, why would I kill my own case? इतना बिल्डअप करके मैं खुद क्यों खत्म करूंगा? तो खुद का है सर, आप तो वो जज वाली बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि खुद ही दफन कर दिया है। से जायद नहीं, दरख्वास्त गुजार ने सच को खुद ही दफन कर दिया है, ये जज का रिमार्क था। कल के सर, ये कल के अखबार तराशे जो थे उसके ऊपर रिमार्क थे उनके, लेकिन वो अगर हमारे एविडेंसेस वीक हैं तो ये तो दे शुड बी हैप्पी, इसमें परेशानी की क्या बात है? इनको आज जो इन्होंने काम किया है, ये तो इन्होंने, मैं समझता हूँ कि इन्होंने आखिरी कील जो ताबूत में है ना वो करप्शन की वो ठोक दी है। ये अब इससे बच नहीं सकते, ये अब इनको बताना पड़ेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। पहले अब्बा जी के ऊपर डालते रहे, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कर गए, उनके ऊपर सारा बर्डन उनके ऊपर डाल दिया, फिर अब इनके ऊपर डाल दिया। और मैं तो एक बात और शहजाद आपसे मैं करना चाहता हूँ, हम एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन ये खुद ही अपने एविडेंस में फंस जाए तो वो अलग बात है जी। ना एविडेंस हमने दिए, 600 पेजेस हमने एविडेंस दिए। कोर्ट ने जो कहा है वो तो 2 4 5 6 8 10 100 पेजेस उनको नहीं पसंद आएंगे, जो नहीं समझ आएगा कोर्ट निकाल देगी। वी रिस्पेक्ट दैट, हमें तो कोई इशू नहीं है। मैं तो एक चीज ये देख रहा हूँ, एक शहजाद, मैं एक चीज बड़े मजे की ये देख रहा हूँ कि वो शख्स बैठ के डिफेंड कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि वो शख्स बैठ के डिफेंड कर रहा है, जिसको डिफेंड कर रहा है वो खुद ही नहीं भरोसा करता है उसके ऊपर। एहसन इकबाल का स्टेटमेंट है कि जी मैंने मियां साहब के पास ले जाके इनकी गारंटी ली हुई है, वो गारंटी भी अब कैश नहीं हो रही, और ये बैठ के उसको डिफेंड करें जो इनको भरोसा नहीं करता। कैसी बात? लास्ट टाइम भी यू जस्ट लेट हिम वॉक अवे, आई नीड एन आंसर फ्रॉम हिम। मैं जवाब दे दूं इसका? जवाब दे दें, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको जाने दिया था। बता दें भाईजान, जो उन्होंने गारंटी दी थी एहसन इकबाल साहब ने, तो मैं बैठा डिफेंड कर रहा हूं आपके सामने, इसी बात की गारंटी दी थी। प्रॉब्लम क्या हुई? क्यों नवाज शरीफ साहब भरोसा नहीं करते आप पे? क्यों एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि मैंने गारंटी ली है? किसने कहा ये? एहसन इकबाल साहब ने कहा। ये इनके बकौल है ना? नहीं, एहसन इकबाल साहब, ये टीवी पे स्टेटमेंट है। बात ये जो बात एहसन इकबाल साहब ने की है वो आप एहसन इकबाल साहब से पूछे। वो इमरान इस्माइल साहब वो कह रहे हैं एहसन इकबाल से पूछ रहे हैं, वो बात उन्होंने की है, लेकिन बात तो की है उन्होंने। हाँ, तो बताएं ना सर। बात ये है, या तो ये कह दें कि जवाब दे देंगे, या तो ये कह दें कि एहसन इकबाल झूठ बोलते हैं, या ये कह दें कि एहसन इकबाल झूठ बोल रहे हैं। ये अदालत के पकौड़े हैं। आज जो ये कहते रहे ना कि 7 महीने आपके पास था, आप क्या करते रहे हैं? आप तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? 7 महीने आपके पास नहीं थे, 7 महीने जमा करो, आप टाइम मांगते चले गए, जमा करो, आपके पास नहीं थे 7 महीने, क्यों नहीं जमा कराया? आप क्यों जाके टाइम मांगते रहते हैं? इमरान खान साहब के खिलाफ जो पिटीशन है उस पे उनको भी कहा था कि आप अपने जवाब जमा करवाएं, उन्होंने क्यों मजीद वक्त मांगा? क्या ताखीरी हरबे आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, ये बताएं जरा। नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो इमरान खान के खिलाफ पिटीशन है उसको अलहदा रखें, हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इस पर बात करें। मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। उसके बिल्कुल सिंपल सी चीजें, सेम लॉयर है दोनों केसेस का। वो इधर बिजी था, उधर की तैयारी नहीं कर सका, उसने टाइम मांगा, वो दे देगा। खान साहब का सिंपल केस है, बिल्कुल है ही कुछ नहीं उसके अंदर, एक अपार्टमेंट। लेकिन अगर इमरान खान साहब कहते हैं 7 महीने पुराना केस है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 5.5-6 महीने तो हो गए। इमरान खान साहब की भी ऑफशोर कंपनीज को मंजर आम पे आए हुए। इमरान खान साहब जहां तक मुझे याद है कहते हैं कि मैं पहले ये दिखा चुका हूं कि कब मैंने ऑफशोर कंपनी बेची थी, तो वापस टाइम क्यों लग रहा है इतना फिर इसको बताने में? सर, ऑफशोर कंपनी जिसका टोटल पेड अप कैपिटल ही 10 पाउंड हो, उसका क्या हिसाब करेंगे? वो कर लें जो करना किया पंचायत उसका। और मैं कहता हूँ जल्दी और तेज करें, कोई मसला नहीं। मैं तो इधर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आज आपने स्टेटमेंट दिया है, जो नहीं एक मिनट, प्रॉब्लम आज जो ये नहीं बता रहे, आज जो आपने स्टेटमेंट दिया है, इसमें टोटल झूठ इसके अंदर बोला गया है। एक मिनट दानियाल साहब, एक मिनट दानियाल साहब, एक मिनट प्लीज। उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ स्टाम्प पेपर पे, जो कहती है इसी के पैसे हैं, इसी ने खरीदा है और इसने बेनामी मेरे नाम रखा हुआ था, तलाक के बाद मेरा रखना मुनासिब नहीं है, हमारे ये नहीं होता तो मैं वापस कर रही हूँ इसको। तो वो एफिडेविट जो है और गिफ्ट जो है, इन दोनों में से कौन सा है जी? जरा बता दें, ये बता दें। एक ब्रेक लेने, जैसे मुझे पूछते हैं इनको पूछे ना। जी पूछ लेता हूं, ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान इस्माइल साहब, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो पिटीशन है, अब उसमें जो ब्रेक में जाने से पहले बात की है, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें, या ये बता दें कि इमरान खान साहब कब क्लैरिफाई करेंगे कि जो प्रॉपर्टी जमाइमा के पास थी, जो बेनामी प्रॉपर्टी, वो गिफ्ट था और वो इमरान खान साहब ने खुद खरीदी थी, और अगर खुद खरीदी थी तो शो क्यों नहीं किया अकाउंट्स में? मुझे बड़ा ये दानियाल साहब इतने बड़े वो बनते हैं
मैथमेटिशियन के सारे फिगर्स लेके बैठे होते हैं, फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होती हैं। इनको नहीं पता कि जब खान साहब की शादी हुई थी उन्होंने जमामा खान के नाम से ये अपार्टमेंट ख़रीदा प्लॉट अपना बनीगाला का, क्योंकि अपनी बीवी के नाम पे रखना कोई जुर्म नहीं है, और बीवी का जो रिटर्न होता है वो सर लेकिन अपने असासों में तो दिखाना चाहिए था ना कि मेरी बीवी मेरी डिपेंडेंट है, उसकी असास है। दिखाया ना सर दिखाया ना उसने, जमामा ने दिखाया ना। जमामा जब दिखा रही है तो खत्म हो गई बात। बेनामी तो वो होता है जिसका नाम ही ना हो, फुप्पो के नाम है, चाचा के नाम है, जसीम ने दिया था, वसीम ने दिया था, ऐसा तो नहीं हो रहा। दिखा रहे सामने आपको कि हमारा है। और उसके बाद जब डिवोर्स हुई तो देयर वाज नो अदर वे बट फॉर जमामा टू गिव हिम एज अ गिफ्ट, वो छोड़ के चली गई उसको। इसमें जो जमामा का जमामा का जो बात ये है, एक मिनट दानियल साहब एक मिनट जी बोले। जो जमाइमा ने एफिडेविट दिया है जिसमें उनका बयान हल्फी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये पैसे इमरान खान ने दिए थे और उसी ने खरीदी थी, उसी की जगह है, और चूंकि तलाक हो गई मैं अपने नाम में नहीं रखना चाहती, जबकि इमरान खान ने लिखा हुआ है कि ये मुझे गिफ्ट मिली। मैं कब डिनाई कर रहा हूं? दोनों चीजों में तजाद है ना, झूठ बोला। इमरान खान कब डिनाई कर रहा है? मुझे इमरान खान कब डिनाई कर रहा है? एक और भाईजान झूठ हुआ है, झूठ हुआ है जो चार झूठों की चार कहानी, वो अलग अलग कहानियां चल रही हैं, वो है झूठ। चार झूठों जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं वो है झूठ, और जिसको आपको पता है कि ये झूठ है और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, अपने दिल में झांक के देखिए आपको पता चलेगा। आपकी तो बॉडी लैंग्वेज आपकी जुबान का साथ नहीं देती। ये तो अल्लाह ने निजाम रखा है, सामने पता लगता है। मुझे जरा आज की कार्रवाई पे वापस आने दें, आज के जवाब पे जरा वापस आने दें मुझे। एक और नवाज साहब का भी इंटरव्यू था जो उन्होंने हामिद मीर साहब को दिया था, उसमें भी उन्होंने वही बात की थी जो नवाज शरीफ साहब ने भी की थी। जरा दानियल साहब ये भी देख लीजिए जी। बरतानिया में इतनी महंगी जायदाद है, इतने एसेट्स हैं, ये कहां से आपके पास आए? सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी, तो वो बाकायदा जो ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई बरतानिया। हुसैन नवाज साहब भी वही कह रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सऊदीया की स्टील मिल बेची, अच्छा खासा मुनाफा हुआ, अच्छा खासा पैसा मिला, ऑफिशियली उनको हमने ट्रांसफर किया लंदन, वहां पे अपार्टमेंट खरीदे। फिर आज बयान में क्यों हुसैन नवाज ने ये कहा है कि हमें ये प्रॉपर्टी थानी फैमिली से मिली है? सर ये वहीं पे आगे बात अटक जाती है। नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, हुसैन नवाज ने भी यही कहा था जी। और मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप नहीं बता पा रहे। आप पर्चा काट दे सर, ये आप पढ़ के एक दफा खुद ही सुना दें इसमें क्या ये कागज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं बता सकते। सबसे पहले देखिए, अगर आप जी, जो सबसे पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें जगह जगह ICIJ में, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में, इन तमाम कागजात में कहीं भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम नहीं है। सबसे पहले बात यह, इनकी जो प्रेयर है, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करने लगा हूं आपके, ये कहते हैं पहले में जो कि क्या मांग रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दें क्योंकि ये पकड़े गए हैं, ठीक है। जब ये कह रहे हैं कि जी रंगे हाथ पकड़े गए हैं, सबूत मिल गए हैं, जब सबूत देने का टाइम आया तो पकौड़ों का कागज ले आए, बिल्कुल ले आए, ठीक है ना। उनके सबूत के साथ जो हुआ आज हमें पता है। अब सुनने मेरी बात, लेकिन आप जो अपना मनी ट्रेल बता रहे हैं उसमें तजाद है। ओहो, हम जब आपको डॉक्यूमेंटेड चीजें, मोर शुदा प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट सारे दे रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि उनमें तजाद। आज आपने एक और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट का कागज है, वो आप देख नहीं रहे। आज एक और चीज को आपने क्लैरिफाई किया है कि मरियम नवाज जो है वो इन कंपनीज की बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ट्रस्टी है, और ये ट्रस्ट डीड भी आपने दे दी है, फरवरी 2006 में साइन हुई है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें वो फरवरी 2006 में, हाँ, जिसमें हुसैन नवाज साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर मरियम नवाज साहिबा जो है वो ट्रस्टी है और वो जिम्मेदार होंगी कि जायदाद का बंटवारा कैसे करना है, ठीक है। ऐसे और उसमें वो नहीं है बेनिफिशियरी, वो बेनिफिशियरी है, वो ट्रस्टी है। लेकिन पहले क्यों आप कहते थे बेनिफिशियरी है? वो जो बंटवारा हम नहीं कहते थे, हम आपको कहते थे कि ट्रस्टी है। नहीं, और हम आपको कहते, सुन ले एक मिनट, हम आपको कहते थे कि जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में आप ट्रस्टी भी हो सकते हैं, आप ऑथराइज्ड टू मेक डिसीजंस भी हो सकते हैं। ये हम आपको बताने की कोशिश करते थे। मैं आपको बता देता हूं, आप जरूर दिखा ओनर का मतलब आप प्लीज दिखा लीजिए। दानियल अजीज साहब नए लफ्ज़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज के हवाले से इन्होंने कहा कि जी शी इज द बेनिफिशियल ओनर या ट्रस्टी, तो ब्रिटिश लॉ के हिसाब से बेनिफिशियल ओनर की तशरीह भी कर लें। उसमें क्या है कि बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसके 25% या उससे ज़्यादा के शेयर्स होते हैं, या उसका मैनेजमेंट में कोई से होता है, या वो एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को रन कर रहा हो या कर रही हो।
تو اگر ان کا صرف سے ہے ان مینجمنٹ تو وہ ان کے اثاثے کیسے ہو گئے؟ شی از اے بینیفیشل اونر. اب جو ہے یہ 22 جون 2012 کو جنریٹ ہوا ہے. ایف آئی اے بی وی آئی کو لکھ رہا ہے مونسیک فونسیکا ان کے ڈائریکٹر کو کہ یہ بینیفیشل اونر ان کمپنیز کی مریم صفدر ہے. بینیفیشل اونر آپ ڈیفینیشنز میں جا کے دیکھیں بی وی آئی کے لا کوڈ میں بینیفیشل اونر مالک نہیں ہوتا. تو بالکل صحیح ہے, بینیفیشل اونر ہے, ٹرسٹی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی, بینیفیشل اونر کا اگر آپ مطلب دیکھنے جائیں وہ اونر مالک نہیں ہے. بینیفیشل اونر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں ٹرسٹی ہو سکتے ہیں, یہاں آپ آتھرائزڈ ٹو میک ڈیسیژنز آن بہاف آف سمبڈی, جو فائدہ اٹھائے گا, جس میں نہیں جو فائدہ اٹھائے گا اس سے وہ ہوتا ہے بینیفیشل اونر. سر یہ چیک کر لیں, گوگل کر لیں, ابھی گوگل کر لیں, میں گوگل کر لوں, میں بلیکس لاء ڈکشنری کی آپ کو پڑھ کے سنا. بلیکس لاء ڈکشنری کیوں, آپ گوگل کر لیں, میں ابھی کیا بتا نہیں, کیونکہ لیگل ڈکشنری اور دوسری ڈکشنری میں فرق ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیگل ڈکشنری میں دیکھ لیں, بینیفیشل اونر بلیکس لاء ڈکشنری میں دیکھیں جی, جو کمپنی سے فائدہ اٹھائے وہ بینیفیشل اونر ہوتا ہے. سر ایک سیکنڈ, اچھا تو پھر آپ نے اس آپ اتنی بات کر لیں, میں آپ کو بتا دیں. آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ٹرسٹی ہیں؟ آپ اتنی دیر بات کر لیں, چلے ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. پھر آپ نے اس دن یہ کیوں نہیں کہا کہ ٹرسٹی ہوں؟ میں نے ایکسپلین کیا آپ کو, میں نے آپ کو واضح طور پہ ایکسپلین کیا کہ بینیفیشل اونر چونکہ لکھا ہوا ہے, اس چیز کی وضاحت لوگ مانگے, وہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن کہا ہے. تو اب میں اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں. اب میں یہ کہوں وہ بینیفیشل اونر ہے, لیکن اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. بینیفیشل اونر ہے نہیں, بینیفیشل اونر کا مطلب اگر آپ دیکھیں جو منروا فائنینشیل سروسز میں جہاں انہوں نے فارم, سن لیں یار, بینیفیشل اونر ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں. آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں بھائی, پلیز نہیں چاہ رہا میں آپ کو انفارمیشن دینا بتا رہا ہوں. میں انفارمیشن آپ اپنے کاغذات چیک, آپ کو پتہ ہے میں غلط بات نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو منروا ٹرسٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو وہ فارم انہوں نے فل کیا, سن لیں یار ایک منٹ, آپ ہی سیکھ لیں, آپ نے کیس ہارنا پھر آپ ہنسنا. اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے آتھرائزڈ ٹو میک ڈیسیژنز ایکسیٹرا, اس میں صرف بینیفیشل اونر نہیں لکھا ہوا. جی عمران صاحب مکمل کر لیں, لاسٹ کامنٹ. سر پھر آج سے ان کی اختراع کے مطابق آج سے ہم ان کو بینیفیشل اونر ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کورٹ کو بھی جا کے ڈکشنری دکھا دیتے کہ جی یہ ڈکشنری ہے, یہ ہم نے کہا تھا, اس پہ ہم کھڑے ہیں, آج بھی یہ بینیفیشل اونر ہے. لیکن بینیفیشل اونر کا مطلب یہ ہے, یہ کمال ڈکشنریاں لے کے آ رہے ہیں. جس دن بحث ہوئے گی جب آپ پکوڑے دے رہے ہوں گے نا, ہم یہ بلیکس لاء ڈکشنری بتا رہے ہوں گے. چلے ٹھیک ہے, یہ کہیں گے کہ بینیفیشل اونر ہے, لیکن اس کی اصطلاح کیا ہے وہ آ کے ہمیں سکھانے نہ بیٹھے. ہم نے آپ سے, اللہ کرے ہم آپ سے کچھ نہ سیکھیں, کیونکہ آپ نے صرف کرپشن کے علاوہ اور کچھ سیکھا ہی نہیں. ضرور. اور آپ بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.